ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین میں ایسی ایک نیک دل خاتون رہا کرتی تھی کہ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت خدام ان کی خدمت کے لیے حاضر رہا کرتے تھے اور ان کا حکم بجا لاتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت کے باوجود وہ لوگوں کی طرح مغرور نہ تھی، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا، اور دل کھول کر لوگوں پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا گیا۔ چونکہ یہ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، جس کا لقب فرعون تھا، اس کی بیوی تھی، اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن کر یہ جنت میں داخل ہوں گی؟ اور فرعون نے حضرت آسیہ سے کیسے شادی کی؟ حضرت آسیہ نے اپنا ایمان کیسے بچا کر رکھا؟ اور کیا کوئی حضرت آسیہ کی فرعون سے اولاد بھی تھی؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، فرعون مصر کا ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا کر رکھا تھا اور ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے ہر کسی کو اپنا مملوک یعنی غلام تصور کرتا، پھر ان کے ساتھ برا سلوک کیا کرتا تھا۔ بہرحال دنیاوی اعتبار سے دونوں کی زندگی خوب آرام اور سکون میں بسر ہو رہی تھی۔ غم اور پریشانی کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر بیت گئے۔ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس کے بچے کی خیر نہیں ہے۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن مارے پریشانی کے ان کا حال برا ہو چکا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ فرعون کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی حضرت آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا وہ بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم بچے کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث نہ بنے بلکہ مفید ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل بل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار میں تنگ کر رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی اور جبر سے روکنے کی کوشش کی لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصری کے ایک ایسا تمانچہ مارا کہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ ہرگز یہ ارادہ نہ رکھتے تھے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جگر رہا ہے۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ کو اگرچہ بہت ناگوار گزرا مگر آپ نے ایک طرف تو اس قبطی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جگرہ مول لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں۔ وہ چلایا، موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا کہ سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین شہر کی طرف جا پہنچے۔
آپ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے ریوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے 2 لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا، تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں ہیں، یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریور کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح، خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس چرسسے کو جس کو 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے میں ہی کھینچ کر پانی نکال دیا اور ان لڑکیوں کے ریور کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے باپ بزرگ سے کہا کہ بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال بکریاں چراؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ رات ہو گئی اور آپ راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش تھی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینا پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ دور سے دور ہوتی جا رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ حکم دوں اس کو غور سے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر حیران ہوئے اور اپنے جوتے اتار دیے۔ خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، اس میں سے میں بکریوں کے پتے جاڑتا ہوں اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے زمین پر پھینکی تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر کر بھاگنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے، وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی، بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے، ہم تم سے 2 باتیں کہتے ہیں، ایک یہ کہ خدائے واحد پر ایمان لے آ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آ تو ان کو غلامی سے نجات دے دے۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن پایا تو درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، اور اپنے وزیر بامان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ دوستو، اس طرح وقت گزرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بارہا فرعون کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے پار نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور اس کے حواریوں کو سمندر میں غرق کر کے رکھ دیا۔ اور دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے نکاح کی بات کی جائے تو فرعون چونکہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت آسیہ سے جبراً اپنی بادشاہت کے زور پر آپ سے نکاح کیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور فرعون حضرت آسیہ کے قریب آنے پر قادر نہ ہو سکا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔
اور جو بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ لڑکی کسی سے لے کر اس نے پالی ہو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں حضور علیہ السلام کی بیوی ہوں گی، اور یہ شرف آپ کو اس وجہ سے ملا کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اب قیامت کے دن جب جنت میں حضرت آسیہ جائیں گی تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر جنت میں جائیں گی۔